بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے اور اس کی زندگی میں بچپن کا دور بھی ہے، جوانی کا زمانہ بھی ہے اور بڑھاپے کا زمانہ بھی ہے، اور ہر زمانے ہر دور کی ضروریات بھی مختلف ہیں۔ بچپن میں انسان کی بچے کی ضروریات الگ ہوتی ہیں، جوانی میں ضروریات بدل جایا کرتی ہیں اور بڑھاپے میں ضروریات کچھ اور ہوا کرتی ہیں۔ ہر دور میں انسان کی ضروریات الگ الگ ہیں۔ بچے والی ضروریات رکھتا ہے اور خواہش رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے۔ جوان اس کی جوانی کی ضروریات ہوتی ہیں عمر کے لحاظ سے۔ تو زندگی میں 3 ادوار آتے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں ان تینوں ادوار، تینوں دور، تینوں زمانے کی ضروریات الگ الگ ہیں۔ اور انسان کی زندگی میں ایک دور اور بھی آتا ہے اور وہ ہے آخرت کا دور۔ وہاں کی ضروریات الگ ہیں۔ ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ موت آ گئی، دنیا ختم، زمانہ ختم، ضروریات ختم، اب کوئی آگے معاملہ نہیں ہے۔ انسان کی زندگی بچپنے سے شروع ہوتی ہے، موت پر ختم نہیں ہوتی، دور بدل جاتا ہے، زمانہ بدل جاتا ہے، مسائل اور معاملات بدل جاتے ہیں۔ تو جس طرح جوانی کی کچھ ضروریات ہیں، بڑھاپے کی بھی کچھ ضروریات ہیں، جس طرح دنیا کی زندگی کی کچھ ضروریات ہیں، اسی طرح مرنے کے بعد کی زندگی کی بھی کچھ ضروریات ہیں۔ دنیا کی زندگی کی ضروریات وہ ہیں جیسے انسان کی کھانے پینے کی ضرورت ہے، پہننے اوڑھنے کی ضرورت ہے، رہنے سہنے کی ضرورت ہے، یہ ساری ضروریات ہیں۔ انسان اس فکر میں لگا رہتا ہے۔ لیکن آخرت کی، مرنے کے بعد کی جو ضروریات ہیں اور وہ جو زندگی ہے، وہاں کے جو معاملات ہیں، وہ مسائل، وہ سارے الگ ہیں۔ وہاں جو چیز پیش آنی ہے وہ دنیا سے بالکل مختلف ہے، لیکن پیش تو آنی ہے سب کو، تیاری کی جائے یا نہ کی جائے، یقین ہو یا نہ ہو۔ کوئی بچہ کہے کہ مجھے جوانی کا یقین نہیں، کوئی جوان کہے مجھے بڑھاپے کا یقین نہیں، لیکن یہ سارے دنیا کی زندگی ہے، دنیا کے دور ہیں، حصے ہیں، پیش آنے ہیں۔
صحت مند آدمی کہے مجھے بیماری کا یقین نہیں، بیماری بھی آتی ہے. بیمار کہے مجھے صحت کا یقین نہیں، صحت بھی آتی ہے، ملتی ہے. اسی طرح کوئی دنیا میں رہتا ہوا آخرت سے اتنا غافل ہو جائے، وہ یہ کہے کہ مجھے قبر میں جانے کا یقین نہیں، آخرت کا یقین نہیں. یقین نہ ہو لیکن پیش آنی ہے، قبر میں بھی جانا ہے، آخرت میں بھی آخرت کے معاملات پیش آنے ہیں. اور عقل مند اور سمجھدار انسان وہ ہے جو ہر معاملے کے لحاظ سے اپنی تیاری پوری کر کے رکھے. سمجھداری اور دانش مندی، عقل مندی یہ ہے کہ معاملے کو پیش آنے سے پہلے اس کی تیاری ہو. عدالت میں جب جاتے ہیں تو پہلے سے اس کی تیاری کی جاتی ہے، کیس کو تیار کیا جاتا ہے. بغیر تیاری کی کوئی چلا جائے تو وہ ناکام اور ہو جائے گا، کیس ہار جائے گا. یہ دنیا کی مثال ہے. اسی طرح آخرت کے معاملات، قبر کے معاملات تو پیش آنے ہیں. تیاری کے ساتھ جائیں گے آسانی ہو جائے گی. اور تیاری بھی کوئی اتنی مشکل نہیں ہے. دنیا کے معاملات بھی چلتے رہیں گے، آخرت کے معاملات بھی چلتے رہیں گے. دنیا کی ضروریات کے لیے ہم بھاگتے ہیں. تو بہت سارے لوگ بتاتے ہیں کہ میری چھٹی کا دن گھر کی ضروریات اور گھر کے سامان کو جمع کرنے میں گزرتا ہے. یہ پورے ہفتے میں مصروفیت کی وجہ سے موقع نہیں ملتا. تو میں پورے ہفتے کا جو بھی ضروریات کا سامان ہوتا ہے، گھر والوں کو ضرورت ہوتی ہے، تو میں چھٹی والے دن لا کے رکھ دیتا ہوں تاکہ پورے ہفتے پریشانی نہ ہو. تو سمجھداری سے معاملہ حل کر رہے ہیں. اسی طرح جس کو تھوڑی زیادہ سمجھ مل جائے اور وہ سمجھ اس کو آخرت کی یاد دلائے کہ بھئی مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، جانے سے پہلے تھوڑی سی تیاری کر لوں. جو معاملات وہاں پیش آنے ہیں ان معاملات کے لحاظ سے میں تیاری کر لوں تاکہ وہاں پریشانی نہ ہو. بس اتنی سی بات ہے. دنیا کے معاملات بھی چلتے رہیں گے، آخرت کے معاملات بھی چلتے رہیں گے، لیکن تیاری کے ساتھ کیا ہو جائے گا کہ آخرت کے جو معاملات پیش آنے ہیں اس میں آسانی ہو جائے گی. قبر ہے، میدان حشر ہے، اللہ کے سامنے حضوری ہے. قرآن کریم میں اللہ فرما رہے ہیں ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون. عجیب آیت ہے. اتنے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ آخرت کی یاد دلا رہے ہیں. ان الذین لا یرجون لقاءنا، جو لوگ آخرت کا یقین نہیں رکھتے. لا یرجون لقاءنا، لقاء کہتے ہیں ملاقات، ہم سے ملنے کی ان کو کوئی خواہش نہیں ہے. اللہ سے ملنے کی بھی تو خواہش ہوتی ہے ایمان والوں کو کہ اپنے اللہ سے ملاقات کریں گے، اللہ کے سامنے پیش ہوئیں گے. اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ سے ملاقات کا شوق بھی ہوگا. صحابہ کی یہ حالت تھی کہ جب ان کے انتقال ہو رہے ہوتے تھے اور ان کے گھر والے رو رہے ہوتے تھے تو گھر والوں سے کہتے کیوں رو رہے ہو؟ میں تو جاؤں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا، اپنے ساتھیوں سے ملوں گا، اللہ سے ملوں گا. ان کا تو یہ حال تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا یرجون لقاءنا، ہم سے ملنے کی ان کو کوئی امید نہیں ہے، کوئی خواہش نہیں ہے، اللہ سے بھی ملنا ہے. ورضوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں راضی ہیں، بس سمجھ رہے ہیں بس دنیا کی زندگی ہے، اس میں مزے کر لو. وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اس زندگی پر مطمئن ہے. وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اس زندگی پر مطمئن ہے کہ بس جو کچھ ہے یہی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے. وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آیَاتِنَا غَافِلُونَ، اللہ فرما رہی ہے ہماری آیتوں سے غافل ہیں، ہم سے غافل ہیں، آخرت سے غافل ہیں، ہماری ملنے سے غافل ہیں. اللہ تعالیٰ سے اگر محبت ہو، اللہ تعالیٰ سے اگر محبت ہو تو اللہ سے ملنے کی خواہش ہونی چاہیے دل میں، ملاقات کا شوق. لا یرجون لقاءنا، لقاء ملاقات، اللہ سے ملنے کا شوق کہ اللہ سے ملوں گا. کس حال میں ملوں گا؟ گناہ گاری اور نافرمانی کی زندگی لے کر یہ کچھ نیکیوں کو ساتھ. کسی بڑے آدمی سے دنیا میں ملنا ہو
کسی سے ملاقات کا وقت دیا جائے تو انسان اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق تحفے تحائف لے کر جاتا ہے، جتنی حیثیت ہوتی ہے، جس کی جو استطاعت ہوتی ہے اس کے مطابق لے جاتا ہے۔ کہ آپ سے ملاقات کے لیے وقت دیا، پھر ان کے پاس جاتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق تحفے تحائف پیش کرتا ہے، چاہے وہ مٹھائی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اپنی خوشی محسوس کرتا ہے کہ یہ حق ہے ان کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب مسلمانوں کو ملنے کی امید ہے اور ملنا ہے تو پھر اللہ سے کس حال میں ملیں گے؟ گنہگاری کی زندگی لے کر یا اعمال صالحہ کے تحفے تحائف لے کر؟ گنہگار یعنی گناہوں کا انبار لے کر اللہ سے ملیں گے، یہ نیکیوں کا ذخیرہ لے کر اللہ سے ملیں گے۔ تو جو دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے آخرت کی زندگی کو یاد رکھتا ہے، وہاں کی ضروریات کو یاد رکھتا ہے، وہاں پیش آنے والے معاملات کو یاد رکھتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ اپنے ذخیرے میں جمع بھی کرتا رہتا ہے۔ کچھ نہ کچھ نیکی کر لو، اس سے کچھ گناہ ہو جائے وہ فوراً اللہ سے معافی مانگتا ہے، بھائی معافی مانگ لو، ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے ان گناہوں کے ساتھ پیش ہوں۔ جیسے ایک سمجھدار اور فرما بردار بچہ وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ ابا کے سامنے میری کوئی شکایت جائے، وہ ہرگز پسند نہیں کرتا کہ ابا کو معلوم چلے گا میرا بیٹا یہ حرکت کرتا ہے، ابا کو تکلیف ہوگی۔ تو وہ ہرگز پسند نہیں کرتا کہ میرے والدین کے سامنے، میرے بڑوں کے سامنے میری کوئی غلطی چلی جائے۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ بڑوں کو میری بات سے تکلیف نہ پہنچے، میرے بڑوں کو پتہ نہ چلے۔ اسی طرح جو بندہ اللہ کی عظمت اور محبت اپنے دل میں رکھتا ہو وہ ہرگز یہ پسند نہیں کرے گا کہ میں گناہوں کا انبار لے کر اللہ کے سامنے جاؤں۔ اور حدیث میں آتا ہے پیر کے دن، جمعرات کے دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بندوں کے اعمال پہنچائے جاتے ہیں کہ آپ کی امت یہ کر رہی ہے۔ تو نیک لوگوں کے اعمال بھی پہنچتے ہیں، برائیاں بھی پہنچتی ہیں۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تکلیف دینا چاہتے ہیں جب ہمارے اعمال پہنچیں، یا خوش کرنا چاہتے ہیں؟ اگر ہماری نیکیاں، ہمارے اچھے اعمال، اخلاق، کردار پتہ چلے گا کہ آپ کی امت دنیا میں اس طرح رہ رہی ہے، آپ کو بھی نہیں بھولی، اللہ کو بھی نہیں بھولی، قرآن کو بھی نہیں بھولی، سنت رسول کو بھی نہیں بھولی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے۔ اور اگر آپ کو معلوم چلے گا کہ آپ کی امت دین کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کو بھول گئی، قرآن کو بھول گئی، سنت رسول کو بھول گئی، تو آپ کو تکلیف ہوگی۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو بالکل واضح اور اٹل ہیں، لیکن غفلت جب دل پر چھاتی ہے، آنکھوں پر اندھیرا آ جاتا ہے، دنیا جب زبان پر ہوتی ہے تو پھر انسان سے یہ حقیقتیں بھول جاتی ہیں، پھر اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخرت اور آخرت کی ضرورت یعنی اعمال صالحہ کو اپنے صحابہ میں کس طرح بیان کرتے تھے اور ان کو آخرت کی فکر اور یاد کس طرح دلاتے تھے، احادیث میں اس طرح کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، بڑی عجیب مثالیں ملتی ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جوڑا، اور جوڑنے کے بعد آپ نے ایک ناصحانہ، مدبرانہ، مخلصانہ، مشفقانہ، کریمانہ انداز میں اپنے صحابہ کو سمجھا رہے ہیں، بہت ناصحانہ، کریمانہ اور بہت زیادہ مخلصانہ انداز میں اپنے صحابہ کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی ادھر آؤ، میری بات سنو۔ ایک آدمی ہو، اس کے 3 بھائی ہوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے کتنا مخلصانہ اور مشفقانہ انداز ہے، جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے، بیٹا جو تم زندگی گزار رہے ہو نا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سمجھا رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک آدمی تھا، اس کے 3 بھائی تھے، اس آدمی کے انتقال کا وقت قریب آ گیا تو وہ اپنے بڑے بھائی کے پاس گیا اور اپنے بڑے بھائی سے جا کر کہا کہ بھائی
میرا بہت مشکل وقت آ گیا ہے اور میں بہت تکلیف میں بھی ہوں، بیماری بھی ہے، پریشانی بھی ہے، اور اب ایسا لگتا ہے کہ بچنا نہیں اس دنیا میں، جانے کا وقت آ گیا ہے، میری کچھ مدد کرو، میری کچھ مدد کرو، میں جا رہا ہوں، میرے کچھ کام آؤ، مجھے تسلی دو، میرے ساتھ میری مدد کرو، یہ آخری وقت ہے، میں بہت پریشانی میں ہوں، اور میں نے دنیا کی زندگی میں ہمیشہ تمہارے ساتھ خیر خواہی کری، اب جو کمایا تم پر لگایا، تمہارے لیے میں سب کچھ کرتا تھا، تمہاری فکر میں لگا رہتا تھا، میں چاہتا تھا میرا بڑا بھائی خوش رہے، اب مجھ پر یہ برا وقت آ گیا ہے، میری مدد کرو۔ تو اس بڑے بھائی نے اس کو جواب دیا کہ مجھ سے کسی طرح کی امید نہ رکھنا، میں تمہارے بالکل کام نہیں آ سکتا، تم نے کیا میرے ساتھ خیر خواہی ہمدردی اس نے کی تھی کہ میں تمہارے کام آؤں گا؟ ہرگز میں تمہارے کام نہیں آ سکتا، بس جب تک تمہارے جسم میں زندگی ہے میں تمہارا بھائی کہلا رہا ہوں، اور جب زندگی تمہارے جسم سے روح نکلی پھر میرا تمہارا رشتہ ختم۔ یہ جواب سن کر وہ آدمی اپنے بڑے بھائی کا جواب سن کر بڑا افسردہ ہوا، غمگین ہوا کہ زندگی اس کے لیے سب کچھ لگا دی، اب مرنے کا وقت، موت کا وقت، پریشانی کا وقت تھا، ساتھ بیٹھتا، کچھ سہارا دیتا، کچھ تسلی دیتا، کچھ کام آتا، اس موقع پر اس نے یہ جواب دے دیا مجھے کہ بس زندگی جب تک تمہارے جسم میں روح ہے تو میں تمہارا ہوں، جب روح نکلی تو میرا تمہارا رشتہ بھی ختم ہے۔ پھر یہ اپنے منجلے بھائی کے پاس گیا، درمیانی بھائی کے پاس، اور اس سے جا کر بھی یہ کہا کہ بھائی وقت میرا بہت نازک ہے اور بہت تکلیف میں ہوں، پریشانی میں ہوں، ایسا لگتا ہے کہ آخری وقت ہے، زندگی میں نے بہت کچھ کمایا، بہت محنت کری، رات دن ایک کیے تمہیں خوش کرنے کے لیے کہ تم خوش رہو، تم پر کوئی تکلیف نہ آئے، تم پر کوئی دکھ نہ آئے، میں نے ہر دکھ صدمہ اپنے پر لیا، آج مجھ پر دکھ آیا پڑا ہے، آج میں تکلیف میں آ گیا ہوں، آج میں مشکل میں آ گیا ہوں، میرے کچھ کام آ جاؤ۔ تو جو درمیانی بھائی تھا اس نے بھی یہی جواب دیا کہ تو نے ہمارے ساتھ اس لیے کیا تھا کہ ہم تیرے کچھ کام آئیں گے؟ کوئی کام نہیں آ سکتے ہم تمہارے، کچھ نہیں کر سکتے، ہم سے کوئی امید نہ رکھنا، اپنی مشکل خود دور کرو، اپنی پریشانی کا راستہ خود نکالو، ہم تمہارے ساتھ اس وقت تک ہیں کہ جب تمہارے جسم میں روح ہے، روح نکلے گی تو ہم مزید اتنا کر دیں گے کہ تمہیں قبر تک پہنچا دیں گے۔ پہلے والے بھائی نے تو کہا تھا قبر تک بھی نہیں چلیں گے، بڑے والے نے، درمیانی بھائی نے کہا کہ اتنا احسان کر سکتا ہوں کہ قبر تک چلوں گا، لیکن قبر دفنا کر تم جانو تمہاری قبر جانے۔ یہ بڑا بھائی، یہ بھائی اپنے بڑے بھائی کا اور اپنے منجلے بھائی کا بہت خیال کیا کرتا تھا، چھوٹے بھائی کو بھلا بیٹھا تھا، اس کا خیال نہیں کرتا تھا، اس کو کوئی فکر نہیں تھی۔ اب اس نے دیکھا کہ جن کے لیے میں نے سب کچھ کیا وہ تو میرے کام آئے نہیں، جن کے لیے میں نے سب کچھ کیا وہ تو میرے کام آئی نہیں، اور چھوٹے بھائی کے پاس جاتے ہوئے اس کو شرمندگی ہو رہی تھی، افسوس ہو رہا کہ میں نے اس کے لیے تو کچھ نہ کیا، کبھی میں نے اس کے ساتھ احسان نہیں کیا، اچھائی نہیں کری، لیکن یہ مشکل وقت میں انسان دشمن کے پاس بھی چلا جاتا ہے۔ تو یہ اپنے چھوٹے بھائی کے پاس گیا اور جا کر اس سے پہلے تو افسوس کا، افسردگی، معافی کا، معذرت کا اظہار کیا، شرمندگی کا اظہار کیا کہ معافی چاہتا ہوں، تم میرے چھوٹے بھائی تھے، تمہارے ساتھ میں نے کوئی احسان نہیں کیا، تمہارا میں نے کبھی خیال نہیں کیا، میں نے تمہیں کبھی نہیں پوچھا، میں نے تمہارے ساتھ کبھی اچھائی نہیں کری، تمہیں کبھی یاد نہیں رکھا، تمہیں ہمیشہ بھلایا، لیکن آج کیونکہ مجھ پر ایک مشکل وقت اور ایک مشکل مصیبت آ پڑی ہے، اور میرے جو بڑے تھے انہوں نے تو مجھے صاف جواب دے دیا کہ ہم تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے، اب مجھے تجھ سے ہی امید ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس چھوٹے بھائی نے اس کو بڑا پر امید جواب دیا، جو اس کی سوچ سے بالکل ہی مختلف تھا،
یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ تو بہت زیادہ برا جواب دے گا، لیکن چھوٹے بھائی نے کہا بھائی پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں ہر جگہ تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں کہیں نہیں چھوڑوں گا، ہر مشکل میں تمہارے ساتھ رہوں گا، جب تک زندگی ہے میں ہوں، اس کے بعد بھی ہوں، ساتھ رہوں گا، پریشان نہ ہو، اور جو تم نے میرے ساتھ کیا اس کی فکر نہ کرو، میں کوشش جہاں تک میں تمہارے کام آ سکوں گا تمہارے کام آؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 بھائیوں کا واقعہ بیان کر کے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ بھائی، پہلے بھائی کو کیا سمجھتے ہو تم لوگ؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول بڑا ہی بے مروت انسان ہے، بڑا ہی بے وفا انسان ہے کہ زندگی بھر جس بھائی کے لیے سب کچھ کیا قبر تک بھی ساتھ نہ کیا۔ دوسرے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ بھی بڑا بے وفا ہے اور بڑا ہی بے مروت ہے کہ یہ کہہ دیے کہ قبر تک ساتھ جائیں گے، اس کے بعد تم جانو تمہارا کام جانے۔ اور تیسرے کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ اس کے بارے میں بڑا احسان مند آدمی، بڑا سمجھدار ہے، برے وقت میں کام آنے والا ہے، مشکل وقت میں کام آنے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سمجھایا کہ بھائی پہلا بھائی جو ہے بڑا، وہ اس کا مال ہے، وہ اس کا مال ہے۔ آپ نے مثال سے سمجھایا کہ وہ مال ہے کہ انسان جب تک زندگی ہے، جسم میں سانس ہے تو مال اس کا ہے، اور جب جسم سے سانس نکل گیا، روح نکل گئی، اب مال نہیں ہے اس کا، اب تو دوسروں کا ہے۔ اب تو مال جیسے ہی انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے، یہ مال اس کا نہیں رہتا، یہ ورثہ کا ہے۔ یعنی جس مال کے لیے، جس کو جمع کرنے کے لیے انسان نے رات دن ایک کر دیے، نیند نے قربان، کھانا بھی چھوڑا، آج وہ مال جیسے ہی اس کے جسم سے روح نکلی اب یہ اس کا نہیں رہا، اب ورثہ کا ہے، اب وارثین اس مال پر لڑیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دوسرا بھائی، منچلا بھائی، درمیانہ بھائی، وہ اس کے بیوی بچے ہیں۔ انسان بیوی بچوں کے لیے سب کچھ کرتا ہے، رات دن ایک کر دیتا ہے، ان کو تکلیف سے بچاتا ہے، پریشانی سے بچاتا ہے، بھوک سے بچاتا ہے، بیماری سے بچاتا ہے۔ تو بیوی بچے کیا کہہ رہے ہیں کہ قبر تک تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، قبر کے بعد کے معاملات میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر آپ نے فرمایا جو تیسرا بھائی، چھوٹا بھائی ہے، وہ اس کا نیک عمل ہے، وہ اس کا عمل ہے، اور وہ اس عمل اس کے کام آ رہا ہے۔ نہ مال کام آیا، نہ اولاد کام آئی، کیا کام آیا؟ انسان کا عمل کام آیا۔ اور سب سے زیادہ اسی عمل کو ہم بولتے ہیں کہ کچھ کوئی نیک عمل کر لیتے، کوئی نیکی کر لیتے، کوئی نماز روزے کا اہتمام کر لیتے، کچھ فرائض کے علاوہ بھی کچھ کر لیتے، فرضوں کے علاوہ بھی کچھ سنت اور نفل کر لیتے، کچھ زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ اور خیرات بھی کر لیتے، کچھ فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھ لیتے، کچھ دن بھر کی فرض نماز کے علاوہ کچھ تہجد اور نفل نماز بھی پڑھ لیتے، کچھ تو اپنی نیکیوں میں ہم اضافہ کرتے، لیکن ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ یعنی جو چیز کام آنے والی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اس کی طرف فکر ہی نہیں ہے، اور جو چیز کام نہیں آئے گی اس کی اتنی فکر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کسی ایمان والے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس نے کچھ نیکیاں کی ہوں دنیا کی زندگی میں، تو جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر میں رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں اور جنت کی طرح ہوائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ قبر، حدیث شریف میں ہے القبر روضۃ من ریاض الجنہ، یا تو تیری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گا، او حفرۃ من حفر النار، یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا بن جائے گا۔ تو یہ نیک آدمی تھا، اس نے کچھ نیک اعمال دنیا میں کیے تھے، تو قبر میں رکھتے ہی جنت کی ہوائیں آنا شروع ہو گئی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک خوبصورت سا انسان
قبر میں اس کے پاس چل کر آ رہا ہوتا ہے، اور وہ آ کر اس کے پاس کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے گھبرانا مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں یہاں کی وحشت سے، گھبراہٹ سے، علیحدگی اور اکیلے پن سے بچاؤں گا، اور تمہارے ساتھ میں مانوس اور انسیت کی باتیں کروں گا۔ تو وہ پوچھتا ہے قبر میں مردہ جس کو دفنایا جاتا ہے کہ تم ہو کون؟ تو وہ کہتا ہے انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں، میں تیرا نیک عمل ہوں جو تو دنیا میں کرتا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک خوبصورت شکل میں تیرے سامنے قبر میں لا کر بٹھا دیا کہ گھبرائیے مت، میں تجھے تسلیاں دوں گا۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب یہ قبر میں دفنایا جاتا ہے اور اس کے پاس کچھ گناہ بھی ہوتے ہیں تو گناہوں کی وجہ سے عذاب قبر آتا ہے، اس کے پاس عذاب قبر اس کے پاس آتا ہے۔ تو جو ہی عذاب قبر اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو تکلیف دینے کے لیے، عذاب دینے کے لیے، تو فوراً اس کے نیک اعمال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سورہ ملک آتی ہے، سورہ یاسین آتی ہے کہ یہ پڑھا کرتا تھا، تو سورہ ملک اس عذاب قبر کو اس تک پہنچنے سے رکاوٹ بن جاتی ہے، نہیں ہم نہیں ادا بنے دیں گے۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القرآن حجت لک او علیک، یا تو قرآن تیرے لیے حجت ہے، تجھے بچائے گا، او یا تیرے خلاف حجت ہے، تجھے جہنم میں ڈلوائے گا۔ تو یہ حجت قرآن کا فائدہ قبر سے شروع ہو گیا کہ یہ صورتیں جو کبھی کبھی پڑھ لی جاتی تھیں، اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ عذاب قبر سے بچا رہی ہیں صورتیں۔ نزہۃ البساتین میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، نزہۃ البساتین واقعات پچھلی صدیوں کے بڑے بزرگان دین کے واقعات اس کتاب میں جمع ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ قبرستان سے جا رہے تھے۔ عموماً قبرستان میں کچھ جگہیں ہوتی ہیں درختوں کے نیچے بنی ہوئی ہوتی ہیں جہاں لوگ بیٹھتے ہیں، دھوپ سے بچتے ہیں، ٹھنڈک حاصل کرتے ہیں۔ تو ایک ایسی جگہ بنی تھی، بزرگ وہاں دوپہر کو آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئے۔ دھوپ کا وقت، گرمی کا وقت، دوپہر کا وقت تھا، تو درختوں کے سائے میں کچھ ہوائیں لگیں تو ان کو آنکھ لگ گئی، اور اللہ تعالیٰ بسا اوقات آخرت کے معاملات دکھا دیتے ہیں، سامنے کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا اس قبرستان کی حالت کو کہ آسمان سے کوئی سفید سفید چیز زمین پر گر رہی ہے، اور سارے مردے قبروں سے اٹھتے ہیں اور اس چیز کو جمع کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے انسان جو نیک اعمال کرتا ہے پھر اس کا عمومی ثواب پہنچاتا ہے کہ اللہ اس کا ثواب میں سورہ یاسین پڑھی پوری امت کو پہنچا دے، تو وہ اسی شکل میں جاتا ہے، وہ ثواب اسی شکل میں جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ثواب کو ساری دنیا کے مسلمانوں پر بکھیر دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں، اور پھر وہ سب جمع کرتے ہیں۔ مرنے کے بعد نہ کھانے کی خواہش، نہ پیسوں کی خواہش، نہ پینے کی خواہش، نہ پہننے کی خواہش۔ مرنے کے بعد تو سارے آخرت کی مناظر دکھ گئے، اب تو ایک ہی خواہش ہے کہ نیکی کہیں سے مل جائے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک نیکی کم ہوگی تو میدان حشر میں، ترمذی شریف کی روایت ہے، وہ ایک نیکی کی تلاش میں سب کے پاس جائے گا، بھائی صرف ایک نیکی کم ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ایک نیکی لے کر آ جا، تیری نیکیوں کا کوٹا پورا ہو جائے گا، جنت میں ڈال دوں گا۔ لیکن نہ اس کو بیٹا نیکی دے گا، نہ ماں نہ باپ، وہ جو قرآن کا مضمون ہے، وہ امّی و ابی و صاحبتی و بنی، سب بھاگتے ہوں گے میرے سے نہیں مانگو نیکیاں، مجھے خود نیکیوں کی ضرورت ہے، قرآن کا مضمون ہے۔ تو اسی طرح قبر میں جب نیکیاں پہنچتی ہیں، ہم اپنے مردوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں تو وہ اس نیکی کے بڑے محتاج ہوتے ہیں، اور وہ اس کو جمع کرتے ہیں، کہیں سے ایصال ثواب آ جائے۔ جیسے کوئی بھوکے ہوں، 10 دن کے بھوکے ہوں، 10 دن سے کھانا نہ ملا ہو کچھ لوگوں کو، اور ان کے پاس کہیں سے تھوڑا سا کھانا آ جائے تو کیسے سارے ٹوٹ پڑیں گے کھانے پر، کہ کچھ نہ کچھ ہاتھ میں آ جائے جس سے جان بچ جائے۔ یہی حال قبر میں ہوتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا کہ جس طرح ڈوبتا ہوا آدمی، حدیث کا مفہوم ہے، کس چیز کی خواہش رکھتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ بچاؤ، مجھے کوئی ہاتھ دے دے، اس ہاتھ کو پکڑ کر میں بچ جاؤں۔ فرمایا کہ اسی طرح قبر میں جانے والا وہ بھی اسی کی خواہش رکھتا ہے کہ اوپر سے کچھ نیکیاں آئیں اور میں ان کو پکڑوں، بچوں۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ نیکیاں آسمان سے اتر رہی ہیں، سفید سفید چیز کوئی گر رہی ہے اور سب لوگ جمع کر رہے ہیں، اور ایک بڑھیا کو میں نے دیکھا وہ کونے پہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ کچھ نہیں جمع کر رہی۔ تو فرماتے ہیں میں اسی بڑھیا کے پاس گیا خواب میں، اور میں نے اس سے جا کر پوچھا کہ یہ بڑھیا، یہ کیا چیز آئی ہے سفید سفید جو لوگ سارے قبر سے مردہ اٹھ کے اس کو جمع کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگی یہ دنیا میں جو ایصال ثواب کرتے ہیں لوگ، وہ اس طرح پہنچتے ہیں یہاں پہ، تو پھر لوگ اس کو اس طرح جھپٹتے ہیں کہ جس کے حصے میں زیادہ آ جائے۔ کس قدر نیکیوں کی ضرورت ہے۔ آج نیکیوں کے کرنے کا موقع ہے، ہم کرتے نہیں ہیں، کل موقع ختم ہو جائے گا، پھر خواہش کریں گے، اللہ سے کہیں گے، حدیث قرآن کریم کی آیت ہے کہ تھوڑی سی مہلت دے دیجئے، اتنی سی زندگی دے دیجئے، دوبارہ دنیا میں جاؤں اور نیکیاں کر لوں۔ اللہ کہیں گے اب مہلت نہیں ملے گی، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، سورہ منافقون میں، کہ مہلت مانگنے والے کو مہلت نہیں دی جائے گی دوبارہ دنیا میں جانے کی۔ آج مہلت ہے، آج جو نیکی کریں گے فائدہ ہوگا۔ کل قبر میں جانے کے بعد اگر ہم 10 قرآن بھی قبر کے اندر ختم کر لیں گے تو نام اعمال میں ایک نیکی کا بھی اضافہ نہیں ہوگا، اور آج ایک آیت پڑھیں گے نیکیوں کا اضافہ ہو جائے گا۔ تو بزرگ کہنے لگے اچھا آپ کیوں نیکیاں جمع نہیں کر رہی؟ تو بڑھیا کہنے لگی میں اپنے ایک بیٹے کو حافظ قرآن بنا کر آئی تھی، وہ روزانہ ایک قرآن ختم کر کر اتنی ساری نیکیاں مجھے بخشتا ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں یہ اس کے پیچھے چھپٹوں، اس لیے میں آرام سے کونے پہ بیٹھی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی مناظر کو بہت اچھی طریقے سے واضح کر دیا ہے، اور یہ سارا وضاحت کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جو دنیا کی وجہ سے غفلت کے پردے ہیں وہ کسی طرح ہٹ جائیں۔ دھول جو دل پر آ گئی ہے اور پردہ جو آنکھوں پر آ گیا ہے اس کو ہٹانے کی ضرورت ہے، اس کو ہٹائیں گے آخرت کی فکر پیدا ہو جائے گی، اور تھوڑی بہت نیکیاں کر لیں گے، نمازیں تو پڑھتے ہیں، کچھ نوافل بھی پڑھ لیں گے، زکوٰۃ تو نکالتے ہیں، کچھ صدقہ اور خیرات بھی کر لیں گے، فرائض پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھ لیں گے، گناہ ہو جاتے ہیں، انسان ہے، معافی مانگ لیں گے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیجیے۔ تو کچھ نیکیوں میں اپنی زندگی میں کچھ تبدیلی لے کر آئیں گے، اور اس کو اپنی ضرورت سمجھیں گے کہ بھائی جس طرح دنیا کی ضروریات ہیں آخرت کی بھی کچھ ضروریات ہیں، کھانے پینے کی فکر کرتے ہیں، اسی طرح آخرت میں مرنے کے بعد کی جو ضروریات ہیں اس کی بھی فکر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، عاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم یا ذا الجلال والإکرام، یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمارے اس وقت کے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے، جو کچھ باتیں کہیں سنی اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ غفلتوں کی زندگی سے، اور یا اللہ دل پر جو ایک دھول چھائی ہوئی ہے، آنکھوں کے سامنے جو ایک پردہ ہے جس کی وجہ سے ہم یا اللہ غفلتوں کی زندگی گزار رہے ہیں، یا اللہ اس پردے کو، اس غفلت کو ہم سے دور کر دیجیے۔ یا اللہ عقل مندی کی، سمجھداری کی، فکر آخرت کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ دنیا بھی اچھی کر دیجیے، آخرت بھی اچھی کر دیجیے، قبر بھی اچھی کر دیجیے، دنیا کے معاملات بھی اچھے کر دیجیے، آخرت کے معاملات، قبر کے معاملات بھی اچھے کر دیجیے۔ دنیا آخرت کی ہر خیر، ہر بھلائی نصیب فرما، دنیا آخرت کی ہر خیر، ہر بھلائی نصیب فرما، دنیا آخرت کی ناکامیوں سے، رسوائیوں سے حفاظت فرما، ایمان والی، چین والی، سکون والی، عافیت والی، خیر والی زندگی نصیب فرما۔ دنیا کی تکلیفوں سے بھی بچا لیجیے، آخرت کی ناکامیوں سے بھی بچا لیجیے، قبر کے عذاب سے بچا لیجیے۔ اللہ سنتوں کے مطابق، شریعت کے مطابق، دین کے مطابق یا اللہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ قرآن کریم کی تلاوت کا شوق نصیب فرما، ذکر کی لذت نصیب فرما، نمازوں میں خشوع اور خضوع اور دھیان نصیب فرما۔
گناہ ہو جائیں تو یا اللہ توبہ اور استغفار کی توفیق نصیب فرما، معافی مانگنا، توبہ کرنا، آپ کے آگے رونا ہمیں نصیب فرما۔ اللہ لوگوں کے آگے، دنیا والوں کے آگے رونا آتا ہے، آپ کے آگے رونا نہیں آتا۔ اللہ اپنے آگے رونے کی، آپ سے معافیاں مانگنے کی، آپ کو رو رو کر منانے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو، بیماریوں کو، مصیبتوں کو دور فرما، بیماروں کو صحت و عافیت نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہم میں سے جس کی جو بھی ضرورت اور حاجت ہے اللہ سب کی ساری ضرورت و حاجتوں کو پورا فرما۔ ہر طرح کی مصیبتوں اور آفتوں سے، بیماریوں اور پریشانیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ کمزور ہیں اللہ، ہم کمزور ہیں، نہ دنیا کی تکلیفوں کو برداشت کر سکتے ہیں اور نہ آخرت کی تکلیفوں کو برداشت کر سکتے ہیں۔ اللہ دنیا کی تکلیفوں سے بھی بچا لیجیے، آخرت کی تکلیفوں سے بھی بچا لیجیے۔ دنیا میں بھی کامیابیاں، سرخرویاں نصیب فرما، آخرت میں بھی کامیابیاں اور سرخرویاں نصیب فرما، اور نیک اعمال کے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔